صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے بلائیں ٹلتی ہے، رزق و عمر میں برکت ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی رغبت ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے والے پر پروردگار عالم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری حالت درست کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل میں سے ایک غیبی آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور پانی ایک نالے میں جمع ہو کر ایک سمت بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں موجود کسان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔ کسان نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جس بادل سے یہ بارش ہو رہی ہے اس سے غیبی آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اپنے باغ میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل کو اس کی سیرابی کا حکم ہوتا ہے؟ کسان نے کہا، جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے، میں اس باغ سے حاصل ہونے والے فصل کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصے کو اسی زمین میں کاشت کر دیتا ہوں۔ دوستوں، صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے مال کا تیسرا حصہ نکال کر ہی صدقہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور صدقہ عطا کر سکتے ہیں۔ جیسے اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھیے، اپنے مسجد میں کچھ کرسیاں رکھ دیجئے جس پر بیمار لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں، سردیوں میں جرابیں، مفلر، ٹوپی گلی میں آنے والے فقراء یا ملازم کو تحفہ کر دیجئے، گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلائیے، اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں شربت یا پانی پلانے کا انتظام کیجئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، خواہ اس کی صدر پوشی کر کے ہو یا اسے سکم سیر کر کے یا اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعہ ہو۔ ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دے دیجئے یا مسجد میں رکھ دیجئے، کسی معذور تنگ دست کو پہیوں والی کرسی لا کر دے دیجئے، کسی غریب ریہڑی والے سے سودا خرید کر باقی بچے پھٹ کر پیسے کو واپس نہ لیجئے، اپنی پانی کی بوتل کا بچا پانی کسی پودے میں انڈیل دیں، کسی غمزدہ کے لیے مسرت کا سبب بنیے، لوگوں سے مسکرا کر پیش آئیے اور اچھی بات کیجئے، ہوٹل سے کھانا پیک کراتے ہوئے ایک پارسل زیادہ لے لیجئے کسی کو صدقہ کرنے کے لیے، گلی محلے کے مریض کی عیادت کو جانا اپنے آپ پر لازم کر لیجئے، حیثیت ہے تو مناسب جگہ پر پانی کا کولر لگوائیں، حیثیت ہے تو سایہ دار جگہ بنوا دے یا درخت کا انتظام کر دیجئے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے مستحق زندوں پر خرچ کیجئے، اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کروا دیجئے، گلی اندھیری ہے تو ایک بلب کا انتظام کر دیجئے، مسجد کی ٹوپیاں گھر لا کر دھو کر واپس رکھائیے، گھریلو ملازمین سے شفقت کیجئے، ان کے تن اور سر ڈھانپنے کا انتظام کیجئے، کبھی کبھار باہر پیزا برگر کھانے کے بجائے ان کے پیسے کسی غریب کو دے دیجئے، کسی شخص کو راستہ بتائیے، کسی شخص کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کیجئے، راستے میں پڑے پتھر، کانٹے، شیشے یا کوئی بھی نقصان دہ چیز وغیرہ کو ہٹا دیجئے، اپنے برتن میں کھانے والی چیزیں دوسروں کے برتن میں ڈال دیجئے، اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو محبت سے اس برائی کرنے سے روکیے۔ اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں اللہ کا حق تسلیم کرتا ہے تو یہ بندہ سب سے افضل مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا
مال نہیں دیا مگر اس کی نیت سچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا اور اپنے مال سے خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کو ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور علم عطا نہیں فرمایا، تو وہ اپنا مال علم کے بغیر خرچ کرتا ہے اور اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ کا حق تسلیم کرتا ہے، تو وہ خبیث ترین درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی علم عطا فرمایا، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، میں بھی اپنے مال خرچ نہ کرتا، تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔